جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے، وہ عبادات سے درست نہ ہوں گے۔ چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکل کوئی نہیں سکا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر وہ یہ اپنے پیسے لے جاتا، اپنی مزدوری لے جاتا، اس سے کوئی کام کرتا، میرے ذمہ تھا کہ میں اس کے مال سے مال تیار کروں۔ میں نے اس کے مال سے الگ مال تیار کیا۔ ایک مدت کے بعد وہ آیا تو ایک وادی ہو گئی بکریوں کی۔ اے اللہ کے بندے، یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو اتنی مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دے، میرے ساتھ مذاق نہ کر کہ نہیں مذاق نہیں ہے، جب سے تو گیا اس وقت سے اب تک میں تیرے مال سے مال تیار کر رہا تھا۔ اے اللہ، اگر میں اس مزدور پر یہ احسان کیا ہے، تیرے رضا کے لیے اس کو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ روایت میں ہے کہ چٹان ہٹ گئی، راستہ کھل گیا۔ یہ سارا واقعہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ ایسے شخص کو حدیث میں عاجز فرمایا ہے۔ حدیث میں اس کو کیا ہے؟ عاجز ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، عاجز ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سوچ سمجھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے خواہش اور مال کمانے کے تقاضوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں کرتا رہے۔ وہ ہے عاجز، کہ محنت تو اسباب پر، امید اللہ سے۔ یہ عاجز ہے، یعنی ناکام ہے۔ عاجز کہتے ہیں ناکام کو، یہ آدمی ناکام ہے، جس کوشش تو ہے اسباب پر، امید ہے اللہ سے، یہ ناکام ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس کی کوشش ہے اعمال پر، اور اللہ کو اپنے عمل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے، چاہے اس کو اسباب دے کر پالیں، چاہے اسباب سے مستغنی کر کے پالیں۔ اللہ کو اس کے اختیار ہے۔ بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ اسباب چھوڑ دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اسباب چھڑوا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے، کیونکہ احادیث کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق ان کا اپنے ذمہ لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 17 کھجورے میں سے، آپ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، 4 زمانے میں نے اس میں سے کھجوریں کھائیں۔ 4 زمانے، 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائیں۔ کتنی میں سے؟ 1050 من کھجوریں۔ کتنی کھجوروں میں سے؟ 17 کھجوروں میں سے میں نے 1050 من کھجوریں کھائیں۔ اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ عثمان کی شہادت پر میرا وہ تھیلا گم ہو گیا۔ ایک چور آیا جس نے ہمارا سامان گھر کا چرایا، اس نے وہ تھیلا بھی چرا کر لے گیا۔ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیونکہ اطاعت ختم ہوئی، امیر کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے اسباب میں سے برکتیں اٹھا لی، اور جو برکت والے اسباب دیے ہوئے تھے ان کو اللہ نے اٹھا لیا۔ بات اصل یہ ہے، جب تک امیر کی اطاعت رہی اس وقت تک برکتیں باقی رہی۔ جی ہاں، صاف بات ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت پر تھیلا غائب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی وعدے ہیں ظاہر کے خلاف وہ اطاعت پر ہیں، اطاعت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی۔ جی ہاں، اللہ نے برکتیں
اٹھا لی. حضرت عثمان حدیث میں آتا ہے نا کہ غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. یہ مطلب ہے فلیغیر بقلبی کہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے اس منکر کو ختم کرانے کے لیے. ہم ذرا سوچ لیں کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم سارے دنیا میں بکھرے ہوئے منکرات اور ساری دنیا میں بکھرے ہوئے باطل کے لیے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوں. آپ دیکھو گے آپ کو روتا ہوا شخص ملے گا جس کی دکان جل گئی ہو, وہ روتا ہوا ملے گا جس کی زمین سے غلہ نہ ملا ہو, جس میں روتا ہوا ملے گا جس کو ملازمت نہ ملتی ہو. ہمارے سارا غم اور فکر صرف دنیا میں گزارا کرنے کے لیے رہ گیا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ ہے کلمے کا اخلاص. یہ کلمہ مومن کو حرام سے روک دے. یہ ہے کلمہ. اگر اس کا اخلاص آ گیا تو باقی تمام صفات میں اخلاص آ جائے گا. جی ہاں, اگر کلمے کا اخلاص آ گیا تو باقی تمام احکام میں اخلاص آ جائے گا. اس طرح کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ حرام سے روک دے, کہ اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز منکر سے روک دے. نماز منکر سے روک دے. جی ہاں, اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو. گناہوں کے اسباب کہاں تلاش کیا کرو؟ نماز میں. لوگ گناہوں کے اسباب باہر تلاش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ گناہ ماحول کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو دن بھر شیطان باوجود پوری کوشش کے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. باوجود اپنی پوری کوشش کی, باوجود پوری کوشش کے شیطان کو گناہ نہیں کروا سکتا. جی, باوجود پوری کوشش کی شیطان کو گناہ نہیں کروا سکتا. کیا عرض کروں, جتنے بھی اعضاء انسان کے گناہوں کی طرف جاتے ہیں وہ اعضاء پہلے عبادات میں خطا کرتے ہیں پھر گناہوں میں خطا کرتے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی. پہلے انسان کے اعضاء عبادات میں خطا کرتے ہیں پھر گناہوں میں خطا کرتے ہیں. پہلے اعضاء عبادات میں خطا کرتے ہیں پھر یہ اعضاء گناہوں میں استعمال ہوتے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. پہلے اعضاء خطا کرتے ہیں عبادت میں, پھر خطا کرتے ہیں گناہوں میں. اصل بات ہی یہی ہے. اصل بات یہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اعضاء عبادت میں صحیح استعمال ہوں تو نماز سے باہر غلط استعمال ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال ہوں اس کے اعضاء نماز سے باہر غلط استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. آدمی گناہ جب کرتا ہے جب وہ اپنے اعضاء کو نماز میں صحیح استعمال نہیں کرتا. یہ پکی بات ہے. یہ بالکل یقینی بات ہے. ایک صاحب شوربے کی پلیٹ لے کر چلے. اب ظاہر بات ہے سیدھی پلیٹ, اس میں شوربہ پتلا. جب لے کے چلے تو اس میں ذرا سا ٹپک گیا شوربہ, اور شوربہ گر گیا. مولانا صاحب والے دیکھ رہے تھے. حضرت وہیں سے چیخے ساتھی پر, حالانکہ پرانے کام کرنے والے تھے وہ. حضرت نے فرمایا نماز ٹھیک کرو, نماز ٹھیک کرو. خیر پلیٹ رکھی زبان پر آئے, کہا حضرت نماز تو بظاہر میں ٹھیک ہی پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اگر نماز ٹھیک ہوتی تو یہ شوربہ نہ گرتا. عجیب بات. یہ فرمایا کہ اگر نماز میں انسان کے اعضاء خطا نہیں کریں گے تو نماز سے باہر ضروریات بھی خطا نہیں کریں گے, ضرورت میں بھی خطا نہیں کریں گے.
جب ضرورت میں خطا نہیں کریں گے تو گناہوں میں خطا کیسے کریں گے؟ یہ ایک حقیقت ہے یہ. لیکن لوگ نماز میں اپنے اعضاء کو وہاں نہیں رکھتے جہاں رکھنے کا حکم ہے. تو جو اللہ کے یہاں اتنا قریب ہو کر اپنی معراج میں اعضاء کو درست نہیں رکھے گا وہ باقی اور مواقع پر اپنے اعضاء کو قابو میں کیسے کر سکے گا؟ سیدھی سی بات ہے. اس لیے ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی ہے. اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو. من اقامہا فقد اقام الدین، سیدھی بات ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا دین کو کامل کر لے گا. دین کو کامل، جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال ہوگا. جتنا نماز میں کمال ہوگا جتنا دین میں کمال ہوگا. سارے دین کے نقصان کی اصل بنیاد نماز کا بگڑنا ہے. سارے دین کے بگڑنے کی اصل وجہ نماز کا بگڑنا ہے، اور سارے دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت میں اور اس خروج میں اصل چیز یہ ہے کہ اسے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرو. عبادات میں کمال پیدا کرو. عبادات کا کمال دو چیزوں میں ہے. عبادت کا کمال دو چیزوں میں، ایمان اور علم. یہ دو چیزیں ہیں اصل جس میں عبادات کا کمال ہے، علم اور ایمان. اس لیے دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. صحیح روایت ہے، من یرید العلم والایمان لا یؤتیہ اللہ. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. لیکن دونوں چیزوں سے غفلت ہے، علم سے بھی اور ایمان سے بھی. علم اور ایمان اس سے لوگ غافل ہیں. علم سے جاہل ہیں اور ایمان سے غافل ہیں. حالانکہ یہ دو چیزیں عمل کی اصل بنیاد ہیں. جو عمل ان دو سے خالی ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. کہ یا تو عمل میں اخلاص نہیں یا عمل میں علم نہیں. حالانکہ عمل کی قبولیت کے لیے شرطیں دو، علم اور ایمان. علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، علم اور ایمان. عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور کہ اپنے ہر عمل کو علم پر لاؤ اور اپنے عمل کو ایمان پر لاؤ، یعنی اخلاص پر لاؤ. صحابی نے سوال کیا تھا نا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ. دیکھو یاد رکھنا ایمان اور علم ان دونوں کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں بڑے فریضے ہیں کیونکہ سارے فرائض کے صحیح ہونے کا مدار علم اور ایمان پر ہے. سارے فرائض کے اور سارے اعمال کے صحیح ہونے کا مدار علم اور ایمان پر ہے. اس لیے جو فرضیت نماز کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے. جس طرح ہر مرد عورت پر نماز فرض ہے، ہر مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے. جی ہاں، کیا ہے؟ فرض عین، فرض کفایہ نہیں ہے. علم فرض کفایہ نہیں ہے. مولوی بننا فرض کفایہ ہے لیکن عالم بننا فرض عین ہے. عالم بننا فرض عین ہے. مولوی بننا فرض کفایہ ہے. مفتی بننا، محدث بننا یہ فرض کفایہ ہے. عالم بننا فرض عین ہے. جی ہاں، بہت غور سے سننی پڑے گی بات. عالم بننا فرض عین ہے. مولوی بننا فرض کفایہ ہے. سب مولوی نہیں بن سکتے. کوئی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، لوگوں کے الگ الگ مشاغل ہیں، سب مولوی نہیں بن سکتے. فرض کفایہ ہے. لیکن عالم بننا فرض عین ہے. آخر کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. اس کو عالم کہتے ہیں. اس کو عالم کہتے ہیں جس بات کی تحقیق کرے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے.
علماء کی مجالس سے، علماء کی صحبت سے، قدم قدم علماء سے پوچھ کر معلوم کرے کہ مجھے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں مجھے کس طرح چلنا ہے، یہ میرا عمل حلال ہے یا حرام ہے. کیونکہ علم میں لگنا، اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. مولوی بننا فرض کفایہ ہے. ہر مسلمان علماء سے پوچھے کہ میں یہ کام کیسے کروں، اس کا علم حاصل کرنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. یہ ہے اصل بات. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم کا بھی اخلاص چاہیے، جیسے نماز اور کلمے کا اخلاص چاہیے. علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اللہ کا خوف پیدا کرے دل میں. علم کا اخلاص یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے. اس لیے علم کو اللہ کے خشیے کے ساتھ خاص کیا ہے، علم کو اللہ کے خشیے کے ساتھ لازم کیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم تو وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا اور دل کا. زبان کا علم تو مصیبت بنے گا ابن آدم کے لیے، دل کا علم اس کو نفع دے گا. دل کا علم نفع دے گا. کیا فرق ہے زبان کے اور دل کے نفع کے علم میں؟ کہ زبان اور دل کے علم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اللہ کی اطاعت کرنے والا یہ تو عالم ہے، یہ تو عالم ہے، لیکن علم کی معلومات ہوتے ہوئے عمل نہ کرنے والا کہ اس کے پاس دماغ کا علم ہے، زبان کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے. اس کی بات دل کا علم نہیں ہے. اس شخص کا دل علم سے خالی ہے جو اپنے علم کے مطابق اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. صاف بات ہے. جو علم کے مطابق اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کا دل علم سے خالی ہے. پھر فرماتے تھے اب اس کا علم نہیں رہا، اب اس کا علم معلومات ہے، اور معلومات غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے. وہ عمل نہ کرے گا، معلومات حاصل کر سکتا ہے، معلومات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ دماغ اور زبان غیر مسلم کے پاس بھی ہے. مسلمان کے پاس تو دل ہے، غیر مسلم کا دل وہ مردہ ہے کیونکہ کلمے سے خالی ہے. مومن کا دل تو ایمان والا ہے، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ دل کا علم حاصل کرے، کہ علم اللہ کا اتنا خوف پیدا کرے کہ جسے اللہ کی اطاعت کرے. اس کو فرمایا کہ دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا، کہ دل کے علم کا نفع اللہ کی اطاعت ہے. دل کے علم کا نفع اللہ کی اطاعت ہے. اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو علم مصیبت بنے گا اس کے لیے، کیونکہ قیامت میں سوال ہوگا. اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا، اس کا سوال ہوگا کہ جو پڑھا اس پر کیا عمل کیا. کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے. علم برائے عمل ہے. لوگ بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. علم سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے، چاہے اس کے پاس علم تھوڑا ہو. علم سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے، چاہے علم اس کے پاس تھوڑا ہو. لیکن بہت علم ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو قیامت میں کسی کو درجہ علم کی وجہ سے نہیں ملے گا. کسی کا بھی درجہ قیامت میں علم کی وجہ سے نہیں ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. قیامت میں درجہ علم کی مقدار سے نہ ہوگا، قیامت میں درجہ عمل کی مقدار سے ہوگا. ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا درجہ. اگر علم برائے علم ہوتا تو قیامت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا، کیونکہ علم برائے عمل ہے اس لیے قیامت میں درجہ عمل کے اعتبار سے ہوگا. قیامت میں درجہ عمل کے اعتبار سے. ہر آدمی کا جنت میں درجہ اس کے عمل کے اعتبار سے ہے. جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہ تیرا جنت میں
درجہ ہوگا. تلاوت ایک عمل ہے. تلاوت کرتے 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 جس آیت پر آ کر تیری موت آئے گی وہ تیرے جنت کا درجہ ہوگا. جنت کا وہ درجہ ہوگا. جس آخری آیت پر آ کر تیری موت آوے وہ تیرا درجہ ہوگا. یہ نہیں کہ سورہ ناس پر آ کر جنت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی ہاں، کہ تلاوت کرتا رہے گا جنت کے درجوں پر چڑھتا رہے گا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی موت پر وہ تیرا جنت کا درجہ ہوگا. میں تو یاد کر رہا تھا کہ درجہ اعمال سے ہے، علم سے نہیں ہے. وہاں تو سوال یہ ہے جو کچھ سیکھا تھا اس پر عمل کیا کیا یہ بتلاؤ. جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا کیا یہ بتاؤ. دنیا میں تو معلومات پر انعامات بھی مل جائیں گے، ڈگری بھی مل جائے گی، سند بھی مل جائے گی. آخرت میں تو سوال عمل کا ہے. عمل نے بھی ان اعمال پر وزن، ان اعمال پر اجر ملے گا جو اللہ کے لیے کیے ہیں. یہ دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان، یہ دو چیزیں عمل کی اساس ہے، یہ دو چیزیں عمل کی بنیاد ہیں، علم اور ایمان. اس لیے دوستو عزیزوں، اس نقل حرکت اور نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ علم کو پھیلانا ہے. کیونکہ علم کے نشر و اشاعت کا جو ذریعہ ہے وہ پہلے انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں. علم کے پھیلانے کا جو اصل ذریعہ ہے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں. ایک فرشتہ علم لے کر اللہ کی طرف سے آ گیا. اب علم کے پھیلانے کا جو ذریعہ ہے وہ انبیاء اور صحابہ. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ انبیاء اور صحابہ کے علم کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا. انبیاء اور صحابہ کے علم کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا. اللہ کا حکم ہے نبی کے لیے، بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی جی آپ خود پہنچائیے جو علم آپ کو دیا گیا ہے، جو علم آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو خود پہنچائیے. سنو غور سے، جتنے بھی آلات اور ذرائع نشر و اشاعت کے ہیں یہ علم کے پھیلانے کے لیے مسنون نہیں ہے. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں دنیا کے یہ علم کی اشاعت کے لیے مسنون نہیں ہے. یہ علم کو پھیلانے کے لیے مسنون نہیں ہے. مسنون، اور جو چیز مسنون نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے. دیکھیے میری بات تو جو سننی پڑے گی بہت، جو طریقہ مسنون نہیں وہ مؤثر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجر اور اثر قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا ہے. اس میں سنتوں میں رکھ دیا. جتنے بھی ذرائع ہیں وہ مسنون نہیں ہیں. معلوم کرو کہ سنت، علم کو پھیلانے کی سنت کیا ہے. کہ علم کو پھیلانے کی سنت یہ ہے کہ علماء علم کو لے کر حرکت میں آئیں. کیونکہ دور صحابہ میں دو چیزوں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا علم کے پھیلانے کا. علم کے پھیلنے کا دور صحابہ میں صرف دو ذریعے ملتے ہیں. یہ بات تو جو سننا، ایک علماء کی صحبت اور مجلسیں، اور دوسرے نقل و حرکت. یہ دو چیزیں ملتی ہیں، علماء کی صحبت اور علماء کی مجلسیں، اور دوسرے نقل و حرکت، خروج. یہ دو چیزیں مسنون ہیں. اس کی شہادت پر یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا تھیلا غائب ہو گیا، ورنہ میں نے اس تھیلے میں سے جس میں 17 کھجوریں تھیں اس میں سے میں نے اس عرصے میں 1050 من کھجوریں کھائیں. 1050 من 17 کھجوروں میں سے. یہ تو میں اس لیے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی جی جو برکتوں کے واقعات ہیں وہ امت کو برکتوں کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں، صرف صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ زمانے کے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. صحابہ کی برکتوں سے اور ان کی ظاہر کے خلاف
مدد کے واقعات سے صحابہ کا تعارف مقصود نہیں ہے، بلکہ ان اعمال کی قوت اور اعمال کی برکت اور ان اعمال پر امت کو لانے کے لیے ہیں جو اعمال وہ کیا کرتے تھے، جن اعمال کی وجہ سے برکتیں تھیں ان اعمال کا تعارف کرانا مقصود ہے۔ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتوں سے اس زمانے میں لوگ اولیاء کا تعارف کرانے کے لیے اولیاء کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو لوگ بجائے اولیاء کے اعمال کی طرف آنے کے اولیاء سے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی۔ جب اولیاء کرامتیں سنتے ہیں تو بجائے وہ اعمال اختیار کرنے کے جس پر اللہ نے اولیاء کا اکرام کیا ہے، اپنی ضروریات اولیاء سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اولیاء کی کرامتیں اس لیے نہیں ہیں کہ اولیاء سے دعا کے لیے کہا جائے۔ اولیاء کی کرامتیں اس لیے ہیں کہ ایک کرامت دیکھنے والوں اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے تو اللہ فرما رہے میں تمہارا بھی اولیاء کی طرح اکرام کروں گا۔ یہ آسان بات ہے۔ کرامات اولیاء وہ عام لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرانے کے لیے نہیں ہیں، کرامات اولیاء وہ اعمال کا تعارف کرانے کے لیے ہیں، اعمال کی قوت بتلانے کے لیے۔ یہ کرامت ولی کی نہیں ہے، سنو میری بات، جتنے کرامتیں اولیاء ہیں نا یہ کرامتیں اولیاء کی نہیں ہیں، ان کے اعمال کی ہیں، ان کے اعمال کی ہیں۔ جتنی بھی انبیاء کی نصرتیں ہیں وہ انبیاء کی نہیں ہیں، وہ اس کام کی وجہ سے ہیں جس کام کو دے کر نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اس کام کو دے کر نبیوں کو بھیجا گیا ہے، وہ نصرت اس کام کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام والے کام کو کام بناوے گا اللہ اس کے انبیاء کی طرح مدد کریں گے، جو صحابہ کی طرح کام کریں گے اللہ ان کے صحابہ کی طرح مدد کریں گے، جو اولیاء کی طرح اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اولیاء والا اکرام کریں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں دعوت سے کلمے کا اخلاص چاہیے، کلمے کا اخلاص چاہیے۔ وہ اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے، اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کی ذمہ فرض عین ہے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے بچا لے۔ سب سے ادنا درجے کا ایمان، سب سے کمزور ایمان، سب سے کمزور ایمان، سب سے ضعیف ایمان، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ مسلمان گناہوں کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوا کرے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اس گناہ کو منکر کو ختم کروائے۔ یہ ایمان کا سب سے اس کا یقین اپنے اور تمام ایمان والوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے سب سے بنیادی کام انبیاء علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ نظام کائنات کے مقابلے میں اللہ کی ذات عالی کا یقین دلاتے تھے۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا، یہ ہے مطلب اس آیت کا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے کلمے کی وحی کی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس پر اس بات کی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے
اس کلمے کی کا مفہوم سمجھانے اور اس کی دعوت دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دنیا چیزوں سے ببسط بھری ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے یہ سمجھایا۔ قوم نوح اکثریت والے تھے، فرمایا کہ اکثریت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قوم سبا باغات والے تھے، فرمایا باغات میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قوم سمود، قوم صالح صنعت والے، ان سے کہا کہ نہیں، صنعت میں کامیابی نہیں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نبی نے آ کر جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں، سب کا انکار کیا اللہ کے مقابلے میں۔ لا الہ الا اللہ سے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی، اس سب سے ہونے کا انکار کرنا، اس سب کی نفی کرنا، یہ سب سے پہلی دعوت ہے نبیوں کی۔ احکام شریعت بعد میں آئے، نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی، نماز کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی، ہجرت سے پہلے کی نماز مکمل نہیں تھی۔ تحویل قبلہ ہجرت کے بعد، نماز کی تکمیل ہجرت کے بعد، سارے احکام حج کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، سب ہجرت کے بعد۔ سب سے بنیادی کام یہ رہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو دعوت میں لاؤ۔ جتنا اللہ کا غیر تھا اس سب کا انکار کرایا سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ قومیں اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ جو نقشے ہمارے ہاتھ میں ہیں ان نقشوں میں کامیابی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نبیوں نے آ کر اپنی دعوت سے سکھلایا ہے۔ جتنا نظام کائنات ہے اس کا تعلق کائنات سے نہیں ہے۔ جتنی بھی قومیں تھیں ان سب کا خیال یہ تھا، انہوں نے دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا، دنیا کی مادی شکلوں میں محنت کر کے یہ سیکھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ نہیں، نظام کائنات سے نہیں چلتا، خالق کائنات سے چلتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق کفر و اسلام کے درمیان۔ سنو غور سے بات، یہ بنیادی فرق ہے کفر اسلام کے درمیان، کفر و ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے۔ سننا بہت دھیان سے بات، کفر و ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے، کفر اور ایمان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کہ کفر کا تقاضا یہ تھا کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، نظام کائنات خالق کائنات سے۔ کفر کا تقاضا یہ ہے، کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ علامہ اقبال اللہ غریق رحمت کرے دو لفظوں میں بتا گئے کہ کفر میں اور ایمان میں، کافر اور مومن میں کیا فرق ہے، کافر مومن میں کیا فرق ہے، کافر مومن میں کیا فرق ہے۔ اب تو ہر اعتبار سے فرق ہو گیا، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنے اپنے حلیوں کے اعتبار سے، ورنہ اصل میں فرق کافر مومن کا فرق یہ تھا کہ کافر وہ آفاق میں گم تھا، کافر آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، اس کا خیال یہ ہے کہ بس یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ سارا سائنس پڑھ لیں، اس کا سب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بات پیش آتی ہے وہ دنیا سے پیش آتی ہے۔ اس وقت جتنا الزام انسان کو دے رہا ہے اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔
حالانکہ کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کے امر کے بغیر، ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گرتا اللہ کے علم اور اس کے امر کے بغیر۔ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ نظام کائنات کے تغیرات پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، انہیں اللہ یاد نہیں آتے، ان کو اللہ